چمن اسلام میں ہی واقعہ پڑا ہوگا، بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار کی طرف گئے کہ دیکھا ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، آپ کو کچھ شک ہوا، کچھ ڈاؤٹ ہوا، تو اس نے کیا کیا، اوپر سے تو سوکھا اناج رکھا تھا اور اندر سے سب گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ ڈال کے ایسے نکال کے ترازو پہ تول کے دیتا تھا تو پانی کا وزن بھی اس میں آ جاتا تھا۔ تو آپ کو جب ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، تو آپ نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا تو پورا غلہ اندر سے گیلا تھا، تو آپ نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، ڈانٹا، اصول بنائے، ضابطہ متعین کیا۔ کیا تم حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیا تم حلال روزی نہیں کما سکتے ہو؟ حلال کا لقمہ تمہارے حرام کے 1000 درہموں سے، حلال کمائی کا 1 درہم تمہارے حرام کے مال 1000 درہم سے زیادہ بہتر ہوگا۔ خبردار، آئندہ اگر تم نے ایسا کیا، میرے بھائیوں، دھوکہ دے کر بھی پیسہ حاصل کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام پڑھ کر تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں آپ کے سامنے بتانا پڑ رہا ہے، اور اتنا زور دیا ہے حلال کمائی پر کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا اور کہتا شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ نے دیکھا یہ ہاتھ پیر سلامت، چہرہ صحیح، ہٹھے کھٹے موٹے تازے تندرست، بھیک مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، گھر میں کچھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا ایک پیالہ ہے اور ایک لنگی۔ آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں اٹھا لاؤ۔ پھر آپ نے اس کو بیچا، کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا آدھا درہم، دوسرے نے کہا 1 درہم۔ جس نے 1 درہم لگایا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا۔ 1 درہم میں پیالہ بھی بک گیا، لنگی بھی بک گئی۔ تب اللہ کے رسول نے اس سے کہا آدھے درہم کا اناج لاؤ، گھر میں ڈال لو، اور آدھے درہم کی کلہاڑی بازار سے لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا، اللہ کے رسول نے کلہاڑی میں دستانی لکڑی اپنے ہاتھ سے ڈال دی اور کہا اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اکٹھی کر کے گٹھر بنا کر بازار میں بیچو، کماؤ، محنت کرو، اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھے اپنا حال بتانا۔ 15 دن کے بعد وہ آیا اور کہا اے اللہ کے رسول گھر میں بہت اچھی گزر بسر چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محنت کی کمائی، یہ حلال روزی، یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور بازار میں بیچنا اس بھیک سے بہتر ہے جو تم اللہ کے نام پر تندرستی کے حالت میں مانگ رہے تھے۔ یہ اس بھیک سے بہتر ہے جو لوگ تندرست ہیں، ہٹے کھٹے ہیں اور پھر بھی بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ آپ نے محنت کی طرف زور دیا ہے اور کہا ہے محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے، محنت کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کبھی بھی محنت سے دور نہیں رہے۔